بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ پاکستان میں عربی زبان کے حوالے سے یہ چند گزارشات ہیں جو عربک ڈپارٹمنٹ کے جو انچارج ہیں ان کے گوش گزارنا چاہتا ہوں۔ میری یہ چند باتیں بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر احمد مختار صاحب ان کے لیے بالخصوص اور تمام یونیورسٹیوں کے جو عربک ڈپارٹمنٹ کے جو انچارج ہیں ان تک بالعموم ہیں۔ عربک زبان سے ہم محبت بہت کرتے ہیں اور اس کے گن بھی بہت گاتے ہیں، لیکن عربی زبان کے لیے ہماری خدمات بالکل صفر ہیں۔ حکومتی سطح پر تو اس کی کبھی بھی پذیرائی نہیں کی گئی، اور جس کی وجہ سے جو اس زبان کو پڑھتے ہیں طلباء وہ اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مثال کے طور پر جو ہماری لائبریریز ہیں ان میں عربک زبان کے حوالے سے ایسی کتابیں موجود نہیں ہیں جن پر لکھتے وقت، مقالات لکھتے وقت یا پی ایچ ڈی ریسرچ ورک کرتے ہوئے انحصار کیا جا سکتا ہے۔ وہ بالکل پرانی کتابیں ہیں اور ہمارے جتنے بھی طلباء کام کرتے ہیں اس پر وہ انہی چند موضوعات کے ارد گرد گھومتی ہیں جن کی کتابیں ہماری لائبریری میں پائی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیں گیپ ہے عربی زبان کے جو طلباء ہیں ان کے اور کتابوں کے درمیان۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو طلباء ہیں یونیورسٹیوں کے عربی زبان کے بالخصوص وہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی طرف توجہ زیادہ نہیں دیتے، بلکہ وہ ان چیزوں سے گھبراتے ہیں۔ ایک تو مالی وسائل ہیں، دوسرا ایک نئی چیز ہے جس کے اندر وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے عوامل ان کو پیش آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز کے درمیان ایک حاجز اور حائل سمجھتے ہیں۔ اس کا حل تو میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ عربک ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک خاص لائبریری مقرر کی جائے جس میں عربی زبان کی کتابیں ہوں اور جس میں کمپیوٹرز بھی رکھے جائیں، اور کمپیوٹرز بھی ایسے رکھے جائیں جو کہ سافٹ ویئر کے لحاظ سے اس میں سافٹ ویئر بھی ہوں اور ہارڈ ویئر کے لحاظ سے وہ اچھے ہوں، تاکہ جو سافٹ ویئر ان میں انسٹال کیے جائیں گے وہ بھی اچھے طریقے سے چل پائیں گے۔ کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں وہی پرانے گھسے پٹے کمپیوٹر ہوتے ہیں، ان پر ریسرچ ورک کیا اس پر اگر آپ انٹرنیٹ بھی سرف کریں تو وہ بھی اچھی طرح نہیں ہو پاتا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عربک ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک لائبریری مختص کی جائے، چاہے وہ چھوٹی ہی لائبریری کیوں نہ ہو، جس میں قدیم عربی کی جو اصل کتابیں ہیں وہ اور جدید عربی کی کتابیں بھی رکھی جائیں، کیونکہ ہمارے طلباء جدید عربی سے بالکل نا آشنا ہیں۔ شاید طلباء بلکہ اساتذہ بھی اگر ان سے گفتگو کی جائے عربی زبان میں تو وہ ایک حد تک تو آپ سے گفتگو کر سکیں گے، لیکن اس کے آگے وہ نہیں چل پاتے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو ایک پریکٹس نہیں ہے، دوسرا کہ پروگرامز جو کہ جدید پروگرامز عربیوں نے بنائے ہیں ان تک ان کی رسائی نہیں۔ جن لوگوں کو ان پروگرامز اور سافٹ ویئرز کا پتہ ہے ان کو بلکہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے وطن کے لیے اور اپنے وطن میں جو طلباء ہیں ان کے لیے جو عربک زبان پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ خدمت کی جائے۔ اور یہ صرف عربی طلباء کے لیے یہ باتیں یعنی ان تک نہیں ہیں، بلکہ جو دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے طلباء بھی ان باتوں پر سوچیں کہ ہمارے پاس محدود وسائل ہوتے ہوئے ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر تو شاید بلکہ اکثر مشکل ہوتا ہے، لیکن یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ ان باتوں کی طرف بھی آئے اور خاص طور پر انٹرنیٹ کے حوالے سے جو طلباء کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کو پوری کریں۔ میں نے دو باتیں کی تھیں، ایک عام لائبریری اور دوسری ڈیجیٹل لائبریری۔ عام لائبریری میں تو ہم قدیم عربی کتابیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ جدید عربی زبان کی کتابیں،
ایک اچھا امتزاج ہوگا اور طالب علم قدیم عربی کتابیں اور جدید عربی کتابوں کے درمیان تقابل کرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں سے استفادہ کر سکے گا. اس میں جو اس کی لغوی حصیلت ہے وہ بڑھے گی، اور اس کے ساتھ جب ڈیجیٹل لائبریری ہوگی، جس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ عربک مارکیٹس میں عربک زبان کے جو سافٹ ویئر ہیں وہ بے شمار ہیں. المکتبۃ الشاملہ کے نام سے ایک معروف پروگرام ہے جس میں بے بہا کتابیں ہیں. اس کے علاوہ جو ایسے پروگرام ہیں جن کو خریدا جا سکتا ہے وہ جورڈن کی کمپنی ایک ہے، اور لبنان کی ایک کمپنی ہے، اور اس طرح بے شمار کمپنیاں ہیں. مثال کے طور پر سافٹ ویئر کا نام ہے الالفیہ للسنہ النبویہ، اس میں 4000 سے زیادہ کتابیں ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے پروگرام ہیں جن میں عربی ادب، عربی تاریخ، اسلامی کتابیں، فقہی کتابیں اور دیگر علوم کی کتابیں تمام کی تمام یکجا کر دی گئی ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مثال کے طور پر ہمیں ایک چیز یاد ہے کہ ہم نے یہ چیز فلاں کتاب میں پڑھی تھی، ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے. تلاش کرنے کے لیے ہم نے صرف وہ الفاظ لکھنے ہیں، اور جتنے بھی ورڈز یا جتنے بھی جملے کسی کتاب میں بھی موجود ہوں گے وہ تمام جملے ہمارے سامنے آ جائیں گے. اس میں حوالہ دینے کا کام بھی بہت آسان ہوگا. تخریج کرنے کا کام، مثال کے طور پر میں نے یہ چیز فلاں کتاب میں پڑھی ہے اور فلاں صفحے پر پڑھی ہے، اس کا کام بھی آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر میرے ریسرچ ورک کو 1 سال لگتا ہے تو اس طریقے سے ڈیجیٹل لائبریری کے ذریعے میں اپنے ریسرچ ورک کو 6 مہینے تو بہت دور کی بات ہے، 3 مہینوں میں بھی اگر میں پورا ٹائم اس کو دوں تو میں اس کام کو کر سکتا ہوں اور اچھے انداز سے کر سکتا ہوں. ایک تو یہ بات. دوسری بات، انٹرنیٹ بذات خود ایک ڈیجیٹل لائبریری ہے. دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی کتاب پڑھی ہو، انگلش، اردو، عربی، فرانچ، جرمن، کسی بھی زبان میں ہو، میں اسے ایک بٹن کے فاصلے پر سے حاصل کر سکتا ہوں. اس میں ہمیں جو ہمارے طلبہ ہیں ان کو تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کتاب تک کیسے پہنچنا ہے، اس کتاب کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس کتاب کا مرجع و مصدر کیا ہے، اور کس طرح یہ آپ نے اس میں لکھنا ہے. کیونکہ میں نے بہت سارے جو یعنی ریسرچ ورک تھے ان میں نے دیکھا ہے کہ ان میں جو حواشی جات ہیں یا جو مصدر اور مرجع ہیں ان کو اچھی طرح نہیں لکھا جاتا، بلکہ یوں ہی لکھا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے لے لیا، لیکن اس کی تفصیل یعنی اس کا بتلانا کہ فلاں ویب سائٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، یہ ابھی تک میں نے چند ہی لوگوں کے ریسرچ ورک میں دیکھا ہے. عزیز طلبہ سے میری یہ گزارش ہے کہ ڈر اور خوف کی جو دیوار آپ نے اپنے اور انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے درمیان قائم کی ہوئی ہے اس کو گرائیں، اور عربی زبان کے جو علماء ہیں جو عرب ممالک میں رہتے ہیں، جن سے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، ان تک رسائی حاصل کریں اور ان سے کہیں کہ میں پاکستانی طالب علم ہوں اور میں آپ کی مدد چاہتا ہوں. وہ آپ کی گائیڈ لائن کی صورت میں مدد کر سکتے ہیں، اور آپ کی جو ذہنی افق ہے وہ بڑھ سکتی ہے. آپ ان سے ای میل کے ذریعے رابطہ رکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے مجھے امید ہے کہ آپ یہ جو دیوار آپ نے خود بخود بنائی ہوئی ہے اسے خود بخود ہی توڑیں، آگے بڑھیں، علم حاصل کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ عربی زبان کو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں. آپ نے عربی زبان کو امانت سمجھ کر پڑھنا ہے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے. اس سے محبت کریں اور محبت کے تقاضے بھی پورے کریں. ایک اور گزارش ہے جو میں اپنے میڈیا کے دوست احباب سے کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ بہت سارے پروگرامز، بہت اچھے اور پیارے پروگرام پاکستانیوں کو دیتے ہیں، اور ایک تربیتی عمل
ان کا آپ دھیرے دھیرے کر رہے ہیں، اور یہ ملکی مستقبل کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ عربی کے حوالے سے کبھی بھی میں نے کسی بھی چینل پر یہ نہیں دیکھا کہ عربی زبان کو آگے لانے کے لیے یا عربی زبان کا ادب اس کو پرکھنے کے لیے، اس سے فن پارے جواہر پارے نکالنے کے لیے کوئی پروگرام کیا گیا ہو۔ سو اس حوالے سے آپ لوگ علمی پروگرامز بھی کرتے ہیں، دنیاوی کرتے ہیں، دین کے پروگرامز کرتے ہیں، سائنسی اور سپورٹس کے بھی کرتے ہیں۔ سو میری گزارش ہے کہ آپ عربی زبان کو بھی توجہ دیں، اور مجھے امید ہے کہ اس کام کے ذریعے، عربی زبان کے ذریعے، اور یہ پیغام حکومتوں کے لیے ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، اور خاص طور پر میں میاں شہباز شریف سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ عربی زبان جو ہے اس پر آپ ضرور توجہ دیں، اور احسن اقبال صاحب ہیں، ان سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں، اس کے ذریعے آپ جو ایک تشدد کی لہر ہے اس کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو عربی زبان پڑھائی جاتی ہے وہ ایک رٹی رٹائی یا رٹا رٹایا ایک سمجھ لیں کہ نظام ہے، اس نظام کو مل بیٹھ کر ہم آگے کر سکتے ہیں۔ جو عربی سفارت خانے ہیں یا عربی حکومتیں ہیں، ان کی جو ثقافتی مشنز ہوتے ہیں ان سے مل ملا کر ہم بات کر کے آگے جا سکتے ہیں۔ اگر پاکستان میں جو عربی نظام مدارس میں پڑھایا جاتا ہے وہ حکومت کو نامناسب معلوم ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ مدارس کے جو علماء ہیں جو معتدل قسم کے ہیں، اور وہ اس بات پر تیار ہوتے ہیں کہ جو جدید عربی کا ایک ٹچ ہمارے اپنے طلباء کو دیا جائے، ان سے بات کی جائے، اور ان کو دلائل کے ساتھ اس بات پر راضی کیا جائے کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو ایک نئی پرواز بھی دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی کام اخلاص سے کیا جائے، نیت کے ساتھ کیا جائے، اس کا ثمر آور ہونا دور۔ آخر میں تمام دوست احباب، طلباء اور میڈیا دوستوں سے میری گزارش ہے کہ عربی کے حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، اس کا جواب ان کو درکار ہو، تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، اور میرے جو روابط ہیں وہ میں ویڈیو کے آخر میں شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ اپنے ایک پیغام، چھوٹے سے پیغام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پاکستان سے محبت رکھیں، پاکستان سے پہلے اپنے دین اسلام، دین حق سے محبت رکھیں، اور تمام ادیان والوں سے احترام سے پیش آئیں۔ ہمارا دین ہی ہے جو ہمیں وطن سے محبت رکھنے کی تلقین کرتا ہے، جو کہ ایک فطرت بھی ہے انسان کی، لیکن دین کو آپ ہاتھ میں رکھیں گے، آپ کا وطن بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا، آپ کے ساتھ جڑا رہے گا۔ پاکستان سے محبت، بلکہ بے حد محبت رکھیں۔ ہمارے ملک میں بہت سی مشکلات ہیں، ان مشکلات سے نمٹنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان سے کنی نہ کترائیں، بلکہ پرجوش رہیں۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا پاکستان جو ہم سب چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں، ہمارے دوست چاہتے ہیں، ویسا ہی ہوگا۔ اللہ آپ کا اور میرا اور سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔